أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ پیچھے شرک کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ مشرکینوں نے کس کس طریقے سے اللہ کی قدرت میں شریک ٹھہرا لیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے کاموں میں اس کا مددگار ہے، معاون ہے اور کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب اس کے لیے کچھ فطرت کے کچھ دلائل لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہوتی ہیں، کون ہے اللہ کے سوا، ان کو کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی سے وہ پھل پیدا فرمائے جو تمہارے رزق کا باعث ہیں، جو تمہاری خوراک کا حصہ ہیں، جن سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور پھر اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور وہ بھی سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو پانی پہ نہ چل سکتی، تو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ پانی پہ چلیں اور تمہارے فائدے میں تمہارے کام آئیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اسی طرح ندیوں اور نہروں اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اسی طرح سورج اور چاند کو بھی مسلسل چلا دیا ہے تاکہ تو وہ بھی تمہاری خدمت کریں، یعنی دونوں مسلسل اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں تاکہ وہ بھی تمہاری خدمت میں کام آئیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی طرح رات اور دن کو بھی تمہارے کاموں میں لگا دیا ہے۔ اب یہ ایسی دلائل ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کے لیے کسی فلسفے کی، کسی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان دیکھتا ہے کہ دن رات چاند بھی طلوع ہوتا ہے، سورج بھی نکلتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک قاعدے، ایک نظام، ایک قانون کے تحت چل رہی ہیں۔ یہ کون ہے جو چلا رہا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ رات کو لمبا کر دے، رات ہی رہے اور دن طلوع نہ ہو تو انسان کتنے پریشان ہو جائے۔ تو میں یہ تمہاری خدمت میں ہم نے لگائے ہوئے ہیں، ایک مقررہ وقت پہ رات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، مقررہ وقت پہ دن طلوع ہوتا ہے، مقررہ وقت پہ دن جو ہے غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہ بھی عطا کر دیا ہے جو تم نے ہم سے مانگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری خلقت کے ساتھ ہی تمہاری باڈی کو، تمہارے جسم کو، تمہاری روح کو جو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ ہم سب نے ساتھ ہی عطا کر دی تھی۔ تمہارے جسم کا جو تقاضا تھا وہ بھی ہم نے ساتھ ہی رکھ دیا، تمہاری روح کا جو تقاضا تھا وہ بھی ہم نے ساتھ عطا فرما دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں اگر اس حوالے سے تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، یعنی کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طرف سے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔
ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے بڑا ہی بے انصافی کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ کیسے؟ انسان ہمیشہ ان چیزوں کو گنتا ہے جو اس کو نہیں ملی، یہ بے انصافی ہے نا، ناشکری بھی ہے، یعنی جو ملی ہوتی ہیں، جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہوئے ہیں اس کو نہیں گنتا، یعنی باقی تو چیزیں دور کی بات ہے، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، دل اور دماغ کی نعمت، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت، یہ ساری نعمتیں جن کے پاس نہیں ہیں ذرا ان سے مقابلہ کر کے دیکھیے، کتنے ہیں جو گونگے ہیں بیچارے، زبان ہے کام نہیں کر سکتی، کان ہیں کام نہیں کرتے، آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں سکتے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں، لیکن انسان کی طبیعت اللہ نے اس لیے کہا لظلوم کفار، انسان ناشکرا بھی ہے اور بے انصاف بھی ہے۔ بے انصافی اس حوالے سے کہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں جو دے رکھی ہم نے نعمتیں ان کو تو شمار نہیں کرتا، اور جو ایک آدھی نہیں ملی ہوتی یا دو چار نہیں ملی ہوتی وہ بھی کسی حکمت کے تحت ان کو گنتا رہتا ہے، ساری عمر ان کا رونا تو رہتا ہے، مجھے تو یہ نہیں ملا، مجھے تو یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ملا بھی ہے، اگر شمار کرنے پہ آئے تو ملا بے شک بہت ہی زیادہ ہوگا، اور جو نہ ملا ہوگا بہت ہی تھوڑا ہوگا، وہ بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اس لیے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بے انصافہ بھی ہے، انصاف بھی نہیں کرتا اور ناشکرا بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اور جب یاد کرو اس وقت کو ابراہیم نے کہا، اب دیکھیں ان آیتوں میں ابراہیم کا ذکر کہاں سے آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام، یہیں سے سورۃ کا ابراہیم پڑھا ہے، اس لیے آیا ہے کہ بات قریش سے ہو رہی ہے، اہل مکہ، اہل قریش براہ راست مخاطب ہے اس کے، اور وہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے، تو کہا کہ کم از کم یہی غور کر لو، جس ابراہیم سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو ذرا یاد تو کرو کہ اس کا رویہ کیا تھا، اس کی تعلیم کیا تھی، کیا اس نے کچھ شرک کی بات کی؟ تو ذرا ان کا پھر واقعہ دہرا دیا گیا کہ وَإِذْ قَالَ، یاد کرو ذرا اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور یہ بھی دوسرا احسان ان کو یہ جتلایا کہ دیکھو ابراہیم کی دعاؤں کے صدقے تمہیں یہ سارا مل رہا ہے، یعنی جس ابراہیم سے محبت کرتے ہو، جس ابراہیم سے تم تعلق کو ظاہر کرتے ہو، اس کی دعاؤں کا صدقہ تم کھا رہے ہو، تو پھر اس کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جو تعلیم دی تھی اس پہ بھی عمل کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اچھا نبی کے لیے تو ممکن نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی کے طور پہ کہا، یہاں پہ اپنا نام بھی خود شمار کر لیا عاجزی کے طور پر، ورنہ اپنی اولاد کو کہنا چاہتے تھے۔ اس سے ایک بڑی اعلیٰ تعلیم ملتی ہے کہ اولاد کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں تو اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہوئے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کی ایمان کو بھی سلامت رکھنا، ان کی ایمان کو بھی اور ان کی آنے والی اولادوں کو، نسلوں کو بھی، ایمان کو بھی سلامت رکھنا، تاکہ وہ بھی ہمارا وہ کیا بنے، صدقہ جاریہ بنے۔ تو فرمایا کہ یا اللہ یہ ایسا کر کہ یہ کہیں بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں، ان کو بچانا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، فرمایا کہ اے میرے رب یقیناً ان بتوں نے لوگوں کو بڑا گمراہ کیا ہے، بت پرستی کی اس روایت نے لوگوں کو بڑا گمراہی کے اندر ڈال دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو میرے مالک جو تو میری پیروی کرے، میری تعلیمات پہ چلے، وہ تو میرے میں سے ہے، اور اس کے ساتھ میرے جیسے سلوک کرنا، مطلب یہ ہے ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے، اب یہ نبی ہوتا، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ جہنم میں ڈال دے اس کو، فإنک غفور الرحیم، کہ بے شک تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے رب اگر تو ان کو معاف کر دے، یہ تیرے اگر تو ان کو سزا دے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے، تیرے بندے ہیں، تو کر سکتا ہے، تو مالک ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا ہی غالب و حکمت والا ہے۔ اسی طرح کا رویہ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو تم مجھے مان لے میری تعلیمات کو، وہ تو ظاہر ہے میرے ہو گئے، تو ان کے ساتھ میرے جیسا سلوک کرے گا، لیکن جو میری نافرمانی کریں مالک تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، ان کو بھی جہنم میں نہ ڈالنا، ان پر بھی رحم فرما دینا، ان کو بھی سیدھے راستے پہ لگا دینا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، پھر فرمایا کہ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے کہاں پہ، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو بالکل بے آباد ہے، جنگل ہے، جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، بالکل بے آباد ہے،
مکے کا یعنی علاقہ ایسا ہی تھا، آج تک ایسا ہی علاقہ ہے. ان دا بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس میں نے ان کو ٹھہرایا ہے. ابھی بڑا اہم یہ نقطہ ہے یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس ٹھہرا کے جا رہا ہوں. اب اس میں دو مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، وہاں پر چھوڑ کے گئے تھے اپنی اولاد کو. دوسری رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ تو موجود نہیں تھا، اس کی بنیادیں موجود تھیں، جن بنیادوں پہ دوبارہ پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے استوار کیا. وہ جگہ کی نشاندہی اللہ نے کر دی تھی، اس لیے فرمایا کہ میں اس گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. بہر کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، فرمایا میرے رب میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، نماز کو خود بھی قائم کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور میرے رب لیکن ایک کام تو یہ کر دے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں نا، ذرا منظر ذہن کے اندر لائیں. یعنی اکیلے ہیں، تنے تنہا ہے، بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بیوی پوچھتی ہے کہ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش. پھر پوچھتی ہے کس کے سہارے؟ پھر خاموش. پھر آخر بیوی کہتے کیا اللہ کا حکم ہے؟ ان کا کہا ہاں. اس کا جواب دیا کہ ہاں. تو پھر بیوی نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اب جائیے، پھر اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اچھا وہاں تو چھوڑ دیا، لیکن جب پہاڑوں کی اوٹ میں ہو گئے، وہاں کھڑے ہو کے یہ دعا کی ہے. یعنی دل کے اندر تو تھا سارا کہ یا اللہ اکیلے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ارد گرد کے لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے، وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، وہ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ آباد ہو جائیں، شہر بن جائے تاکہ آبادی ہو جائے. تو وہ یہ اور کیا کیا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کا رزق دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کر بالکل بے فکر ہو گئے تھے، ان کے سامنے تو چلے گئے، لیکن بعد میں پھر ان کے لیے وہاں پہ دعائیں کر کے گئے کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرما، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے، ان کی طرف مائل فرما دے. لعلہم یشکرون، تاکہ یا اللہ تیرا یہ اور شکر کرنے والے بندے بنے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اللہ اکبر. اے ہمارے رب، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے. اچھا یہ ایک تو عام بات ہے کہ اللہ ظاہر جانتا ہے. اب یہاں پہ یہ آیت ہے دعا کے حوالے سے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے نا وہاں پہ کھڑے ہو کے پہاڑ کی اوڑ میں، دعا کے حوالے سے ہے کہ یا اللہ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جن کو ہم الفاظ نہیں دے سکتے، ہماری زبان پہ آتی ہیں، دل کے اندر ہوتی ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے ان کو. اور بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں مانگنا چاہتے ہیں مانگ نہیں سکتے، اسلوب نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا. تو یا اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے جس کو ہم انک تعلم ما نخفی، جن کو ہم چھپاتے ہیں، دلوں کے اندر چھپی رہ جاتی ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، میرے مالک تو ان کو بھی جانتا ہے. وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے تو ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے الفاظ سے نکل جاتی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. اس لیے جو چھپی ہوئی ہیں ہمارے سینوں میں یا اللہ ان کو بھی پورا فرما دے. یا اللہ تیرا علم ہمارے سوال سے، ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا علم ہمارے سوال سے کہیں بڑھ کر. ہمارے سوال کی کیا حیثیت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا سوال کرنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کتنا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے. تو اپنے علم کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کریمی کے مطابق. یہی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کہا. یعنی اس آیت کا ایک عام مفہوم ہے اور ایک یہاں پہ خاص مفہوم ہے دعا کے پس منظر میں، کہ دعاؤں میں بھی انسان بعض اوقات بہت کچھ مانگنا چاہتا ہے، مانگ نہیں سکتا، زبان الفاظ ہی نہیں آتے، سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں، کیسے کہوں. تو یہ کہا کہ یا اللہ تو اس کو بھی پورا فرما دے. وما یخفی علی اللہ من شیء، میرے مالک آپ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. تو ہمارے دلوں کے بھید کیسے چھپے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے مالک اس کو بھی پورا فرما دے. یعنی سب کچھ ہی مانگ کر اپنی اولاد کو پھر چھوڑ کے گئے وہاں. الحمدللہ الذی، اور ساتھ ہی کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اچھا دعا کا ایک اسلوب یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا شکر ادا کیا جائے، وہ بھی اصل میں دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جو تو نے عطا فرمایا اس کو تیرا شکر ہے، اب مزید اور عطا فرما دے. تو یہ دعا کی اور ساتھ ہی اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کی، یہ بھی تیرا احسان ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب جو ہے میری دعاؤں کو بہت ہی سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اب شکر کے بعد پھر دعا یاد آئی کہ یا اللہ مجھے جو ہے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے.
مجھے نماز کو اہتمام کرنے والا، قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ یعنی جہاں پہ ہم اپنی اولاد کے لیے مال اور دولت اور دنیا مانگتے ہیں تو وہاں یہ زیادہ ضروری ہے، ان کے لیے یہ بھی مانگا کریں، آخرت بھی مانگا کریں، ان کے لیے ایمان بھی، عمل صالح بھی، ساری چیزیں مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے ہم ہمیشہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کی حقیقت پہ غور کیا کریں، اللہ اپنی دعا اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک میری اسٹوڈنٹ تھی، تو میں نے اسے کہا کہ بچوں کا کیا حال ہے؟ کہتے بچے ٹھیک ہے۔ میں نے کیا مطلب ٹھیک ہے صحیح راستے پہ؟ کہتے کیسے صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب؟ کہتے پچھلے 40 سال سے دعا مانگ رہی ہوں، وہ بالکل صحیح راستے پہ، کیسے نہیں صحیح راستے پہ ہوں؟ یہ اس کا مان تھا اللہ پہ، 40 سال سے نماز کے اندر دعا مانگ رہا ہوں، من ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بنا تو الحمدللہ میری اولاد کتنی بڑی نیک، بالکل نماز پہ بھی قائم ہے، ہر چیز پہ قائم ہے۔ کیوں؟ اچھا ہم مانگتے، ہمیں دعا کا شعور ہی نہیں ہوتا، ہم پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو آٹو پہ لگے ہوتے ہیں نا، جیسے آٹو گاڑی چل رہی ہوتی، تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو کم از کم اس دعا کا مفہوم ہی ہم یاد کر لیں، اور اتحیات میں اس کو ذرا تسلی سے مانگ لیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، دل کے اندر یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا، قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا دے، ربنا، اور اے ہمارے رب، وتقبل دعا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب اس میں مجھے میری بخشش فرما دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے، وللمؤمنین، اور مومنین کی، جتنے بھی مومن ہیں آج تک فوت ہوئے سب کی بخشش فرما دے، یوم یقوم الحساب، جب تو قیامت میں حساب قائم کرے گا۔ بڑی اہم دعا ہے، اور ویسے بھی جتنے بھی فوت شدہ ہو چکے ہیں، جب بندہ ان کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی نظر کرم بہت اس بندے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو دعا مانگے گا کم از کم اللہ اس پہ تو ضرور رحمت فرمائے گا، اس کی برکت ہے اس دعا کی۔ تو یہ دعا بھی انہیں دعا میں شامل ہے، اور اس دعا میں آپ دیکھیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا شروع کی، جتنی دعائیں شروع کی اس کو رب کے لفظ سے شروع کیا ہے، ربنا، پھر آیا یہاں کم از کم 7-8 مرتبہ رب کو رب کے نام سے پکارا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت پیارا نام ہے، اور اللہ کی رحمت اس سے بڑی متوجہ ہوتی ہے، اے ہمارے رب، اے میرے رب، اس یعنی ان الفاظ سے اللہ کو پکارنا اللہ کی رحمت کو لینے کا خاص طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔